دیکھو آج جو سورت پڑھایا جائے گا اس کا نام ہے سورۃ الغاشیہ۔ الغاشیۃ، غاشیۃ فاعلۃ کے وزن پر ہے، سمجھ میں آیا؟ مادہ کا حروف ہے غین شین یا، جس کا معنی ہے چھا جانا، تو غاشیۃ کا معنی ہو جائے گا چھا جانے والا۔ اس سورت کا نام ہی رکھ دیا ہے سورۃ الغاشیہ، کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ الغاشیہ آیا ہے نا۔ اسی سے اس سورت کو کیا کر دیا، موسوم کر دیا غاشیہ کے نام سے۔ اس سورت میں 26 آیتیں ہیں، 26 آیتن بورڈ پر لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک رکوع ہے، 92 کلمے ہیں، 381 حرف۔ اب آیت شروع ہو رہا ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ حل یہاں استفہام کے لیے ہے، لیکن استفہام کبھی انکار کے لیے آتا ہے، استفہام کبھی تیقن کے لیے آتا ہے، استفہام کبھی تعجب کے لیے آتا ہے۔ استفہام کے ایک معنی ہے دروس البلاغہ میں پڑھ چکے ہو۔ یہاں الاستفہام ہا ہنا للتیقن، استفہام یہاں تیقن کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اب حل کا معنی کیا نہیں کریں گے، حل کا معنی کریں گے یقیناً، حل کا معنی کریں گے بے شک۔ سمجھ میں آیا؟ عطا اس بارے میں ایک بار بتایا جا چکا ہے، عطا جاتی ذرا وجربو سے ہے۔ حدیث کا معنی ہے بات، حدیث کا معنی ہے خبر۔ الغاشیہ کا معنی میں نے بول دیا چھا جانے والا۔ یقیناً تمہارے پاس آئی، حل کا معنی کیا نہیں، کیا تمہارے پاس آئی، یہ لفظی معنی ہے، لیکن حل یہاں تیقن کے لیے ہے، اس لیے ہم معنی کریں گے یقیناً تمہارے پاس آئی وہ خبر جو چھا جائے گی، یعنی تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی۔ کیا مطلب اس کا؟ چھا جائے گی یعنی روز قیامت تمام خلق پر، تمام مخلوق پر مصیبت چھا جائے گی کہ نہیں چھا جائے گی؟ نہیں چھا جائے گی، اس سے مراد ہے روز قیامت، یعنی روز قیامت تمام مخلوق پر مصیبت چھا جائے گی۔ تمام مخلوق میں تو بھائی نیکوکار بھی ہے، مومن بھی ہے، ولی بھی ہے، ان پر بھی مصیبت چھا جائے گی، اس کا مطلب۔ تو اس بات کو آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے کہ قیامت صرف کافروں پر آئے گی، اتنی بات مسلم ہے نا۔ قیامت جب آئے گی اس ٹائم دنیا میں صرف کافر لوگ رہ جائیں گے۔ کون رہیں گے؟ صرف کافر لوگ رہیں گے۔ کافروں پر قیامت آئے گی، اور سورج بروز قیامت سوا نیزے پر ہوگا۔ کس پر ہوگا؟ سوا نیزے پر ہوگا۔ اور اب اس کے بارے میں تو ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ جب سوئے نیزے پر، جب سورج مطلب کیا سوا نیزے پر ہوگا، تو ایسی صورت میں لوگوں پر جو قیامت میں مطلب کہ تمام مخلوق پر چھا جائے گی، تو کیا چھا جائے گی؟ یعنی آگ چھا جائے گی، یعنی جسم آگ کی طرح ہو جائے گا، پسینہ پسینہ ہو جائیں گے، اپنے گناہ کے اعتبار سے ڈوبے گا، گناہ میں پسینہ میں ڈوبے گا آدمی اپنے گناہ کے اعتبار سے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو یقیناً تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی، یعنی تمام مخلوق پر، ہر چیز پر، یہ ہر مخلوق پر یہ مصیبت کیا ہو جائے گی؟ بروز قیامت چھا جائے گی۔ وہاں تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ خواجہ کے بارگاہ میں کئی بار گئے تھے، وہاں جا کے 1 چادر چڑھائے تھے، 1000 چادر چڑھائے تھے، نہیں پوچھا جائے گا۔ گھر میں باپ ماں مر گئے تھے، 30 10 40 کیے تھے کہ نہیں کیے تھے، بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ تو پھر کیا پوچھا جائے گا؟ روز محشر کے جان گداج بود، اول پرسش نماز بود۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے مطلب کہ روز محشر سب سے پہلے تمہاری نماز کا سوال ہوگا، تو اپنے اعمال صحیح ہونا چاہیے۔ خیر تم نے میلاد گھر میں کیا، بابا کے مزار میں جا کے چادر چڑھایا، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہاں تمہارے اعمال یہ اگر اچھے تھے تو اسی پر جزا و سزا طے کر دی جائے گی۔ آگے وجوہ یومئذ خاشعۃ، کتنے چہرے، وجوہ وجہن کی جمع ہے، جمع مکسر ہے یہ، اس لیے خاشعۃ اس کی صفت ہے۔ کتنے چہرے، خاشعۃ فاعلۃ کے وزن پر، بہت سارے یہاں خاشعۃ آیا ہے، عاملۃ آیا ہے، ناصبۃ آیا ہے، ایک بار سمجھ لو یہ سب فاعلۃ کے وزن پر ہے۔ سمجھ میں آیا؟
حامیتن ہے، راضیتن ہے، عالیتن ہے، لاغبتن ہے، جاریتن ہے کہ نہیں ہے؟ مرفوعتن یہاں پر مفعول کے وزن پر آ گیا، مفعولتن کے وزن پر، سمجھ میں آیا؟ بہت سب مطلب کے لفظ اس صورت میں آیا ہوا ہے فاعلتن کے وزن پر۔ کتنے چہرے اس دن، یوم اذن اصل میں تھا یوم اذ کانا قضا، مخفف کر کے یوم اذن کر دیا ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، سمجھ میں آیا؟ اب اس کو سمجھنا ہے تو اسٹرام میں ہم بیٹھے رہتے ہیں روم میں، وہاں آ کے سمجھ سکتے ہو۔ اصل میں تھا یہ یوم اذ کانا قضا، اس سے اختصار میں لے کے آیا یوم اذن۔ کتنے چہرے اس دن جھکے ہوں گے، خاصیت ان کا معنی جھکنا، جھکے ہونا، جھکے ہونا کا مطلب یہ ہے کہ جلیل ہوں گے، کیا ہوں گے؟ کتنے چہرے اس دن جلیل ہوں گے، خصوع کا معنی جھکنا، خصوع سے ہے خاصیت فاعلتن کو دن پر۔ کتنے چہرے ہیں، کتنے چہرے اس دن جھکے ہوں گے یعنی ذلیل ہوں گے، قیامت کے دن چہرے جلیل ہوں گے کہ نہیں؟ تمہارے بہت سارے ایسے گناہ ہے، ایسے بد اعمال ہے، جب تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے، جب تم پر پیش کیا جائے گا تو ذلیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہی کہہ رہے کہ کتنے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبۃ، عاملۃ کا معنی کام کرنے والے، ناصبۃ کا معنی مشقت کرنے والے۔ بھائی کام کرے اور مشقت کرے، معنی کام بھی کرے، محنت بھی اٹھائے اور مشقت بھی جھیلے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنم میں جائے گا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ کافر کے بارے میں۔ کافر کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ بھائی بت کا پوجا کر رہا تو کام نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے لوگ کام کریں گے، محنت بھی کریں گے، مشقتیں بھی جھیلیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ آگے چل کے بتا رہا ہے تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو محنت کرتے تھے، مشقتیں جھیلتے تھے، وہ دین اسلام پر نہ تھے، وہ دین اسلام پر وہ بت پرست تھے۔ کیا تھے وہ؟ بت پرست تھے، اس وجہ سے وہ دہکتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ حامیتن کا معنی ہے دہکتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی، نارن موصوف ہے، حامیتن اس کی صفت ہے، آگ کے لیے دہکتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی ہونا اس کی صفت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کتنے چہرے اس دن جھکے ہوں گے یعنی ذلیل ہوں گے، عاملتن کام کرتے ہوں گے، عاملتن کام کرتے، ناصبتن مشقت جھیلتے، مشقت کام کرتے ہوئے مشقت جھیلتے ہوئے کام بھی کر رہے ہیں، مشقتیں بھی جھیل رہے ہیں، محنتیں بھی اٹھا رہے ہیں۔ تسلا نتیجہ یہ ہوگا تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ صلاح اصلاح کے بارے میں ایک بار تفصیل کیا جا چکا ہے، دوبارہ نہیں کر رہا ہوں، آگے چلو۔ تسقا من عین آنیۃ، تسقا سقیا یسقا، سمع اسماء سے مجهول کا صیغہ ہے تسقا، تسماؤ کے وزن پر تسقایو یا الف سے بدل دیا۔ من عین آنیۃ، عین کا معنی چشمہ، آنیۃ کا معنی ہوتا ہے گرم پانی، آنیۃ کا معنی گرم پانی، آنیۃ کا معنی گرم پانی۔ پلائے جائیں گے کن کو؟ جہنمیوں کو، دوزخیوں کو، کافروں کو۔ پلائے جائیں گے ایسے چشمے سے جو گرم پانی ہوں گے، یعنی گرم پانی کے چشمے سے پلائے جائیں گے۔ معنی سمجھ میں آیا؟ گرم پانی کے چشمے سے پلائے جائیں گے۔ معنی کلیئر ہو گیا؟ تو آگے چل کے بتا رہا ہے بھائی وہاں جہنمیوں کا جو ہے نا خوراک طرح طرح کا ہوگا، انہیں طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا جہنم میں، جہنمیوں کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ اور کھانا کیا دیا جائے گا؟ بعض کو تو زقوم کھانے کو دیا جائے گا، بعض کو گسلین کھانے کو دیا جائے گا، بعض کو آگ کے کانٹے کھانے کو دیا جائے گا۔ آگ کے کانٹے، آگونیر کانٹا یہاں لفظ آیا ہے، آگے چل کے زریون کا لفظ ہے جس کا معنی ہے آگ کا کانٹا۔ طرح طرح کے ان کو مطلب کیا دیے جائیں گے؟ عذاب دیے جائیں گے۔ کسی کو زقوم کھانے کو دیا جائے گا۔ زقوم کیا چیز ہے نہیں سمجھ میں آیا؟ زقوم بولتے ہیں خاردار کانٹا کو۔ اب یہ خاردار بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے بھائی خاردار مانے آگ والا کانٹا بھائی، جیسے مالدار اسی طرح خاردار، مالدار مال والا، خاردار آگ والا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب کلیئر ہو گیا؟ مالدار سے خاردار سمجھ میں آیا؟ نہیں پہلے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، لیسا نہیں ہے لہم ان کے لیے طعام کھانا، معنی کلیئر ہو گیا؟ الا مگر، من جارین میں من بیانیہ ہے مگر آگ کے کانٹے، مگر آگ کے معنی جہنمیوں کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا مگر آگ کے کانٹے، یعنی جہنمیوں کو جہنم میں طرح طرح کے جو عذاب ہوں گے، انہیں جو کھانے کو دیا جائے گا، کسی کو زقوم دیا جائے گا، کسی کو گسلین دیا جائے گا۔ گسلین سمجھ رہے ہو نا؟
जहन्नमियों का पीप यार, दोजखियों का पीप, बे जब वो मतलब क्या गर्मी की वजह से पसीना पसीना हो जाएंगे, जिस्म से मतलब क्या खून निकलेगा, पीप निकलेगा, वो बदबूदार होगा, और वो बदबूदार पीप जहन्नमियों को प्यास ऐसी लगेगी कि उसको भी पिएगा, उसको भी, और पीते हुए समय, पीने के समय तो पी लेगा, लेकिन उसके सीने से वो मतलब फटकर निकल पड़ेगा, फटकर निकल पड़ेगा। उसी के बारे में कह रहा है, नहीं है उनके लिए कोई खाना इल्ला मिन जरीन, मगर आग के कांटे, मगर आग के माना क्लियर हो गया। जरीन का माना है आग का कांटा, आग के फ़ईल उनके वजन पर है। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, जब वो आग के कांटे खाएगा, गरम गरम चश्मे के पानी पिएगा, पिलाए जाएंगे उनको, तो फिर ग़िज़ा खा के आदमी को दो फायदा हासिल होता है। बे आदमी जो ग़िज़ा खाता है, खाना खाता है, तो खाना खाकर उसको कई फायदा हासिल होता है, दो फायदा हासिल होता है ना। एक तो ये है कि शिद्दत भूख की तकलीफ उससे दूर होती है, नंबर एक, और नंबर दो, खाना खाने के बाद आदमी फरवा होता है, फरवा। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, ना मोटा होगा, समीनुन का माना मोटा, मिनहाजुल अरबिया में पढ़े हो, उसी से है युकरिमु, ला युस्मिनु युस्मिनु युकरिमु, समझ में आया कि नहीं। समीनुन है, सीन मीम नून असली हुरूफ है, समीनुन माना मोटा पढ़े हो, और एक है कहाँ से, जिसका माना है कीमती, ये सीन से इसका माना है मोटा। ला युस्मिनु, ना मोटा होगा, आला हजरत का तर्जमा शायद तुम लोग पढ़े हो, ना फरवाही लाए, ये लिखो ना फरवाही लाए। तो मेरे ख्याल से वहाँ तो करने का कर लिया है, लेकिन मैं लफ्ज़ मना करा रहा हूँ जिससे तुमको क्लियर हो जाएगा। ला युस्मिनु, ना मोटा हो, ना फरवा हो, ये भी कह लो, वला युगनी, और ना काम दे, और ना काम दे, मिन जूइन, भूख में। भाई तुमको जब भूख लगी है और जब मतलब आग के कांटे खाओगे, गरम गरम खोलता हुआ पानी पियोगे, तो क्या उससे तुम्हारा भूख मिटेगा, उससे तो फरवा होगा। उसीलिए कह रहे हैं ला युस्मिनु, ना मोटा हो, वला युगनी मिन जू, वला युगनी मिन जू, और ना भूख में काम दे। मिन का माना या से नहीं करेंगे, मिन का माना फी के माना मिलेगा। बात समझ में आ रही है? आगे चलो, युगनी, इगना, अगना, युगनी बाबी फाल से है, इसी तरह ये भी बाबी फाल से है, जिसका माना है बेनियाज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि उसे काम ना देगा। वजूह यौमइज़िन नाइमा, ये तो बात चल रही थी काफिरों की कि कितने चेहरे उस दिन झुके होंगे, जलील होंगे, और फिर आगे मोमिनीन के बारे में कह रहे हैं कि कितने चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे। नाइमतुन का माना तरोताज़ा होना, नाइमतुन का माना, और कितने चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे, नाइमतुन फाइलतुन को जन पर। समझ में आया? लिस्साइहा राजियतुन, अपनी कोशिश पर राजी होंगे, खुश होंगे। राजियतुन का माना खुश होना, फाइलतुन को जन पर भी है। सायुन का माना कोशिश, लाम हरफे जार का है, सायुन था, लाम हरफे जार की वजह से साई हो गया। हा ज़मीर के मर्जे वही है मोमिनीन, क्या है वो, ये नाइमतुन यानी तरोताज़ा जो होंगे अपनी कोशिश पर। कौन? मेरे मोमिनीन अपनी कोशिश पर, अपने आमाल पर, दुनिया में रहकर जो मेहनतें और मशक्क़तें उठाई है ना, गरम गरम और नरम नरम बिस्तरा को ठंडी के मौसम में छोड़कर जनवरी और फरवरी के महीने में मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी, ठंडे ठंडे पानी से वुजू किया, ये सारे मेहनत जो झीली उसने, ये सारे मेहनत के विनिमय उसे क्या मिलेगा? उनकी एवज उनको मिलना है खुश। इसी वजह से वो क्या होंगे? जन्नत में खुश होंगे। लिस्साइहा राजियतुन, अपनी कोशिश पर, अपनी मेहनत पर वो खुश होंगे। माना क्लियर हो रहा है? तो हाँ ना, वहाँ का माना ज़्यादा क्लियर है, यहाँ का क्लियर हो रहा। फी, ये तो होंगे ही होंगे, अपनी कोशिश पर, अपनी मेहनत पर क्या होंगे? खुश होंगे। फी जन्नतिन आलियतिन, जन्नत का माना बाग, आलियतुन का माना आलीशान, बुलंद। कहाँ होंगे? अपनी मेहनत पर खुश होंगे। फिर आगे चल के बताया जा रहा है आलीशान बाग में होंगे। फिर जन्नतिन का माना बाग में, आलियतिन माना आलीशान। ये मोमिनीन जो दुनिया में रह के नेक आमाल किए, ईमान पर उनका खातिमा हुआ, खातिमा बिल खैर हुआ, तो उनके बारे में कह रहा है कि आलीशान बाग में होंगे, आलीशान बाग में। ला तस्माउ फीहा लागिबतन, समिया इसमो ला तस्माउ नहीं का सेगा, उसमें नहीं सुनेंगे। हाजमिर का मर्जा है जन्नत, बाग में नहीं सुनेंगे कोई बेहुदा बात। लागे बात उनका माना बेहुदा बात, वे वहां जाके कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे। बेहुदा बात का मतलब समझ में आ रही है? दुनिया में तो बेहुदा बात वो करते हैं जो ईमान से महरूम है, जो ईमान पर नहीं है।
जहन्नम में भी उसका वही मामला होगा। लेकिन जो मोमिन होंगे जो दुनिया में रह के अच्छी बात की तो जन्नत में भी उसके साथ वही मामला आएगा ना पेश। इसलिए कह रहे ला तस्माउ फीहा लागिबतन, उसमें बेहुदा बात ना सुनेंगे। बात क्लियर हो गई आगे। फीहा ऐनुन जारियतुन, फीहा में यहाँ भी हा जमीर का मर्ज है जन्नत बाग। फीहा उसमें ऐनुन जारियतुन, बहते चश्मे होंगे। बहते ऐनुन का माना एक ऐसा चश्मा होगा, जारियतुन जो जारी होगा, रवा होगा, रवा चश्मे उसमें होंगे। समझ में आया? उसमें बहते चश्मे होंगे। बहाना या जारी होना बहाना, समझ में आया? जारियतुन फाइलतुन को जन पर ऐनुन ये है मुअन्नस, मुअन्नस मुअन्नस ये मुअन्नस दो तरह का होता है, मुअन्नस लफ्जी, एक होता है मुअन्नस तकदीरी। ये मुअन्नस तकदीरी है, मुकद्दर है। कैसे? इसलिए कि इसकी तस्गीर आती है ऐनुन की उऐनतुन। क्या आती है? जैसे दारुन की दुआइरतुन, समझ में आया? अर्दुन की उराइदतुन, इसी तरह ऐनुन की तस्गीर उऐनतुन आती है। इससे समझ में आ गया कि ये मुअन्नस है, इसलिए सिफत भी मुअन्नस लिखा है, जारियतुन जारियुन नहीं। बात समझ में आ रही है? फीहा उसमें जो है बहते चश्मे होंगे। जन्नत में बहते चश्मे होंगे कि नहीं होंगे? बड़े चश्मा भाई, नहर जारी होंगे और उस नहर के किनारों पर जो है प्याले रखे होंगे, जाम। और वो जाम जब पीने को चाहेगा मोमिन, वो खुद भरा हुआ मिलेगा, भरने की जरूरत नहीं है हाथ से। फल खाने की तबीयत चाहिए, फल आके उसके मुंह में आ गया, ये हाल होगा। समझ में आया? फीहा ऐनुन जारियतुन, उसमें बहते चश्मे होंगे। फीहा सुरूरुन मरफुआ, सुरूरुन ये जमा मुकस्सर है और जमा मुकस्सर जितने भी आ रहा है ये सब वाहिद मुअन्नस के हुक्म में है। अक़वाब आया, नमारिक आया, ज़राबी आया, ये सब जमा मुकस्सर है। सुरूर जमा मुकस्सर है। सरीरुन का माना तख्ता, उसी की जमा है सुरूर। जमा मुकस्सर वाहिद मुअन्नस का हुक्म रखता है, इसलिए मौसूफ सिफत में मुताबकत के लिए मरफुआतुन बोला, सुरूरुन मरफुआतुन। समझ में आया? उसमें बाग में जो है बुलंद तख्ते होंगे, ऊंचे ऊंचे तख्ते होंगे। बुलंद मतलब क्या होंगे? मरफूअतन का माना रफा का माना बुलंद। जिस तरह अली का माना बुलंद है, उलू का माना, इसी तरह मरफू और रफा का माना भी बुलंद है। उसमें यानी बाग में बुलंद तख्ते होंगे। वह अक़वाबुन मौज़ूआ, वह अक़वाबुन मौज़ूअतुन, अक़वाब कौबुन की जमा है अक़वाब। और रखे हुए प्याले, वजून का माना रखना, और रखे हुए प्याले यानी किनारों पर मतलब प्याले रखे हुए होंगे। समझ में आ रही है? उस चश्मे के किनारे पर प्याले रखे हुए होंगे, माना समझ में आ रहा? तो वह नमारिक मसफूफा, नमारिक ये नमरकुन व नमरकतुन की जमा है, ये भी जमा मुकस्सर है, इसलिए मसफूफतुन लिखा आया मुसिबत में मुताबकत के लिए। नमारिक बोलते हैं कालीन को। कालीन का माना तुम लोग अभी टाउन में जो मस्जिद है ना, उस टाउन के मस्जिद में, शहर के मस्जिद में देखना, ठंडी के मौसम में मतलब मस्जिदों के अंदर जो है कालीन बिछे हुए होते हैं, वो सफ होता है, जिसको अपने भाषा में तुम लोग कहते हो सोफा। सोफा जानते हो ना? सोफा क्या होता है? रूही की तरह नरम होता है यार भाई, इतना कहो ना क्या होता है? हाँ, वह नमारिक मसफूफतुन, और सब बस्ता कालीन। मसफूफतुन का माना सब बस्ता, सब बांधे हुए, बिछे हुए कालीन कह लो। अब समझ में आया? और बिछे हुए कालीन, नमारिक का माना कालीन, और बिछे हुए कालीन होंगे। जन्नत में बिछे हुए कालीन भी होंगे भाई। तुमको बैठने में मतलब कि उस कालीन में तकिए लगे होंगे। क्या लगे होंगे? तकिए लगे होंगे, तकिए, सितान। वह नमारिक मसफूफा, और बिछे हुए कालीन, माना क्लियर हो गया? वह ज़राबिय्यु मबसूसा, और बिछी हुई चांदनियाँ। हमें तो गले में पहनने के लिए सोने चांदी के हार नहीं मिल रहे हैं, जन्नतियों के लिए बिछे हुए होंगे। बातें समझ में आ रही है? वही है ज़राबी, ज़रबुन की जमा है ज़राबिय्यु। ज़रबुन, ज़रबुन, ज़रब सोना में, फारसी में भी आया है ज़रबुन का लफ्ज़, सोना के माने में। ज़राबे व ज़राबिय्यु मबसूसा, और बिछी हुई चांदनियाँ। चांदियाँ तो गले में लगने को नहीं मिल रहा है हम लोगों को, वहाँ बिछे हुए होंगे। समझ में आ रही है? उसके तो अब इतनी सारी नियामत जो अल्लाह ताला ने बयान की कि जन्नतियों के लिए इतनी नियामत, करामत और बेहतरीन बेहतरीन नज़ारे मतलब क्या मोमिनीन को कराए गए। अब इन नज़ारे कराने के बाद, मोमिनीन को दिखाने के बाद काफिर ताज्जुब करेगा, ये क्या चीज़ है यार, ऐसे ऐसे होंगे जन्नत में। तो फिर अभी अगर तुम्हें अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं हो रहा है तो दुनिया ही में देख लो,
جنت کے بارے میں تو میں نے تم کو بتایا جو دیکھا نہیں ہے، لیکن دنیا میں تو ضرور دیکھا ہے نا۔ دنیا میں آ کے دیکھ لو کہ اللہ نے اونٹ کو پیدا کیا کہ نہیں پیدا کیا، آسمان کو بلند کیا کہ نہیں، آسمان کو دیکھ کے مطلب کیا عبرت حاصل کر لو۔ اس کے بعد پھر آسمان پیدا کرنے کے بعد زمین پر مطلب بڑے بڑے پہاڑ رکھے گئے کہ نہیں، قائم کیے گئے ہیں نا، ان کو دیکھ کر بھی آدمی کو مطلب کیا کرنا چاہیے، اللہ کی قدرت پر یقین کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد زمین کو مطلب بچھایا گیا جس طرح چھت کو بچھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان سارے چیز کو دیکھنے کے بعد بھی اگر ایمان لے کے نہ آئے تو اللہ کے رسول کا کام ہے، صرف آپ کا کام ہے نصیحت کرنا۔ آپ کا کام ہے کسی کے گردن پر تلوار چلانا نہیں، کسی کے گردن پر تلوار چلانا نہیں، آپ کا کام ہے صرف نصیحت کرنا۔ لیکن یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، ہذہ الآیۃ نسخت بآیۃ القتال، یہ آیت قتال سے منقوص ہے، منسوخ ہو گیا۔ منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آیات قرآن سے اٹھا لیا گیا، آیت تو ہے لیکن اس کا حکم نہیں ہے، کچھ آیت ہے، کچھ آیت ہی نہیں ہے، اور کچھ آیت ایسے ہے کہ آیت تو ہے جیسے کہ قرآن میں قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون میں آخر کے والے آیت پڑھو، لکم دینکم ولی دین ہے نا، تمہارے لیے تمہارا دن میرے لیے میرا دن۔ اگر ایسا کریں گے تو لوگ دین پر نہیں آئے گا، لوگوں پر کچھ مطلب کیا تشدد بھی برتنا ہوگا تاکہ لوگ دین پر آئیں۔ تو کچھ آیات قرآن میں 3 طرح کی آیتیں ملیں گے، ہے نا۔ ناسخ و منسوخ کے بارے میں یہ تفصیل ہے، میں نہیں بتا پاؤں گا، اتنا ٹائم بہت کم ہو گیا ہے۔ دیکھو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے، کافر کو اشارہ کر رہے ہیں، ہم جمر کا مرجع نصر انصر سے ينظرون، کیا کافر نہیں دیکھتے اونٹ کو کیسے پیدا کیے گئے، کیف خلقت، کیسے بے اونٹ کو دیکھو باہر کیسے پیدا کیے گئے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس میں عالی شاہ کا قبر ہے، پھر دیکھو گے نا اونٹ کا قبر کی طرح بنا ہوا ہے۔ افلا ينظرون، کیا لوگ نہیں دیکھتے، کیا کافر نہیں دیکھتے اونٹ کیسے پیدا کیے گئے، کیا نہیں دیکھتے الی الابل، اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے۔ میں اصطلاح منع کر دیا کہ کافر نہیں دیکھتے اونٹ کو کیسے پیدا کیے گئے، کیسے بنایا گیا، اونٹ کیسے بنایا گیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے، کیا کفار آسمان کو نہیں دیکھتے، کیف رفعت، کیسا بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے گاڑے گئے، کیسے نصب کیے گئے، کیسے قائم کیے گئے۔ زمین جب ہلنے لگا تو بڑے بڑے پہاڑ کو زمین کو اوپر رکھ دیا، زمین کا ہلنا بند ہو گیا، ہے کہ نہیں۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کیسے گاڑے گئے، کیسے قائم کیے گئے، کیسے نصب کیے، نصب کا معنی گارنا، سمجھ میں آ رہا ہے، نصبت فعلت کے وزن پر ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے ہوئے، افلا ينظرون ایک بار بول دیا گیا ہے، ہر جگہ افلا ينظرون لگ جائے گا، جہاں جہاں إِلَى الْأَرْضِ إِلَى الْجِبَالِ إِلَى السَّمَاء ہے، سمجھ میں آیا، إِلَى السَّمَاء۔ اور کافر جو ہے زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی، کیسے کیا بچھائی گئی ہے، زمین کیسے بچھائی گئی ہے۔ دیکھو بھائی اس کو دیکھ کے بھی اللہ کی قدرت پر یقین کر لو۔ فذکر انما انت مذکر، تو آپ نصیحت فرماتے رہے، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرماتے رہے، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، مانے تو فبیہا، نہ مانے فبیہا، مانے نہ مانے فبیہا۔ فذکر، آپ نصیحت فرماتے رہے، پاس آپ نصیحت کرے، انما انت مذکر، آپ صرف نصیحت ہی کرنے والے ہیں، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے۔ انما یہ جو ہے تم لوگ پڑھے ہو دروس البلاغہ میں کہ استثناء کے بعد انما انت، تو نہیں ہے، یہ حصر کا معنی دے رہا ہے، کس کا معنی دے رہا ہے، حصر کا معنی دے رہا ہے۔ جیسے زیدن فی الدار، زید گھر میں ہے، اور ایک ہے فی الدار زیدن، زید گھر ہی میں ہے، یعنی تیرا کام، آپ کا کام صرف نصیحت ہی کرنا ہے، یہ حصر کا معنی دے رہا ہے۔ بات سمجھ میں آیا؟ آگے چل کے مذکر مصرفن کو جن پر ہے، انما انت میں الا، انما استثناء کا معنی دے گا، جیسے الا، انما، الا کا معنی دے رہا ہے انما۔ تو فذکر، آپ نصیحت فرمائیے، نصیحت کرتے رہے، بے شک آپ نصیحت ہی کرنے والے ہیں، مگر تو نہیں ہے مگر نصیحت کرنے والے، یعنی تو نصیحت ہی کرنے والے ہیں، یعنی آپ نصیحت ہی کرنے والے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے معنی؟ آگے چل کے لست علیہم بمسیطر، مسیطر مبعثر کے وزن پر ہے، فعلالتن باب فعلال، اے بڑے ہو نا، بعثرہ یباثر بڑے ہو نا، وہی ہے بعثرہ یباثر، سیطرہ یسیطر، مسیطر بعثرہ یباثر مباثر، سمجھ میں آیا؟ جس کا معنی ہے البعثرۃ برانگیختن، لیکن المسیطر کا معنی ہے نگہبان، نیگرا۔ انجمن میں تم لوگوں کا جو نیگرا ہوتا ہے، تم لوگ نیگرا نہیں کہتے ہو، کسی بچہ نے کہا کہ ہم لوگوں کا انجمن کا آج نیگرا، لکھا بھی ویسے ہی جاتا ہے، اصل میں لفظ ہو نیگرا، کیا ہے نیگرا۔ لستا، لیسا لیسا لیسو،
یا فعل ناقصہ جیسے کانا کانا کانو ہوتا ہے، اسی طرح لیسا لیسو لستا لسنا لستا لسنا اصل میں تھا لیسنا، یا کو الف سے بدل دیا ہے نا، یہ تعلیل بھی نہیں کر پاؤں گا اس ٹائم کے سمے نہیں ہے. لست اصل میں یہ فعل ہے، لستا کیا ہے؟ لستا فعلتا کے وزن پر ہے، اصل میں ہے لیستا فعلتا کے وزن پر تھا، یا کو الف سے بدل دیا، ادغام ساکن ہوا یا اور سین کے درمیان یا الف کو گرا دیا تو لستا بچا. لستا علیہم بمسیطر، نہیں ہے، لستا معنی نہیں ہے، لستا کا معنی تو نہیں ہے، تو نہیں ہے علیہم ان پر، یعنی آپ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تو نہیں ہے ان پر بمسیطر نیگرا، یعنی آپ کا کام نگرانی کرنا نہیں ہے، کہنا ہے کہہ دو، وہ نگرانی کرتے نہیں رہنا ہوگا. جیسے انجمن میں لاٹھی لے کے تم لوگ گھومتے ہو، یہ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ آیت میں نے پہلے بولا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی. یہ آیت کیا ہو گئی ہے؟ ھذہ الآیۃ نسخت بآیات القتال، آیات قتال سے آیت کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گئی. لست علیہم بمسیطر، ان پر آپ نہیں ہے ان پر نیگراں. بات سمجھ میں آ گیا؟ مسیطر کا معنی نیگراں، نیگراں نگہبان کرنے والا بھائی. الا من تولا وکفر، مگر جو منہ پھیرے وکفر اور انکار کرے، کفر کرے. منہ پھیرے کا مطلب یہ ہے کہ حق سے منہ پھیرے. کس سے؟ اگر جو حق سے منہ پھیرے اور کفر کرے یعنی انکار کرے، حق باتوں کو نہ مانے، اللہ فرماتا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ انہیں سب سے بڑا عذاب دے گا. عذب یعذب تعظیم مصدر ہے، تصریف باب تفعیل سے، تو اللہ انہیں سب سے بڑا عذاب دے گا. العذاب الاکبر ترکیب میں موصول صفت ہے، واقع ہے، پھر مفعول واقع ہے یعذب، پھر اللہ انہیں سب سے بڑا عذاب دے گا. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف انہیں رجوع کرنا ہے، واپس ہونا ہے، لوٹنا ہے. ایاب کا معنی ہے رجوع کرنا، لوٹنا. ایاب سمجھ میں آیا؟ یہ منہاج الاربعہ میں بھی یہ لفظ آیا ہے ایاب. ان بے شک الینا ہماری ہی طرف انہیں رجوع کرنا ہے، ثم ان علینا، پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے. حساب پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا. ارے بھائی مطلب مرنے کے بعد جو لوگ بھی مر گئے ہیں، مرنے کے بعد قبر سے اس کے زندہ اٹھائے جائیں گے نہیں جائیں گے؟ زندہ اٹھانے کے بعد انہی کی طرف ان کو رجوع کرنا ہوگا نہیں اللہ کی طرف؟ پھر اللہ کی طرف رجوع ہو کر انہیں اللہ کے ہاں حساب بھی دینا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ثم ان علینا، پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے.